بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کی خدمت میں لیکچر نمبر 21 کے ساتھ حاضر ہوں. بیفور گوئنگ ٹو نیو لیکچر وی ووڈ لائک ٹو ریویو دا پریویس لیکچرز ٹو گیٹ کنیکٹڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فاؤنڈیشن آف آرگنائزیشن اسٹرکچر کا جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کا پہلے پارٹ میں ہم نے آرگنائزیشن اور اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کیا. میں کوشش ہے کہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دوں تاکہ ہم نئے لیکچرز کے ساتھ اچھے طریقے سے کنسلٹ کر سکیں. تو سمری آف دا لیکچر نمبر 20. ہم نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھا، ورک اسپیسیفیکیشن کو دیکھا، اسپیشلائزیشنس کو دیکھا، ڈپارٹمنٹلائزیشنس کو دیکھا اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو دیکھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ آرگنائزیشن کیسے اسٹرکچر کرتی ہے، کس طرح فارم میں آتی ہے کہ جب ہم اپنے ریسورسز کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسپیسیفیکیشنس کے اندر جائیں گے اور پھر ان اسپیسیفیکیشنس کے مطابق اپنے ڈپارٹمنٹس کو ڈیوائڈ کریں گے، سب گروپ کریں گے، ڈویژن میں لے کے جائیں گے. تو پھر جو فارمیشن ہوگی اس کو ڈپارٹمنٹلائزیشن کہیں گے، کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹلائزیشن اکارڈنگ ٹو دی نیڈ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ آرگنائزیشنس کے تحت آئی ہوگی، اور اس کے مطابق ہم نے مختلف حیثیتوں کے، مختلف سکلز کے لوگوں کو اکٹھا کر کے گروپس میں ڈیوائڈ کیا، ان کی قابلیت، ان کی سکلز اور ان کی دوسری جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو علیحدہ کرنے کے بعد ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیا تاکہ ایک آرگنائزیشنس کی فنکشننگ کو بہتر طریقے کے ساتھ کیا جا سکے. تو جو کانسیپٹ تھا وہ ورک اسپیسیفیکیشنس تھا، اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹلائزیشنس تھا، اور ڈپارٹمنٹلائزیشن کے بعد آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کو ہم نے اسٹڈی کیا. تو اتھارٹی کی سامنے آئی کہ اتھارٹی یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کی مدد سے آپ اس کے پاس رائٹ ہے ٹو گیو دا آرڈرس اینڈ ٹو اوبے دیٹ، اور لوگوں سے اوبے کروانا وہ آرڈرس اتھارٹی کی ایک نشانی ہے. چین آف کمانڈ ہم نے دیکھی کہ اس کی چین آف کمانڈ کیا ہے، کس طرح وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد یونٹی آف کمانڈ کہ وہ کتنی یونائٹڈ ہے، اس کمانڈ کی یونٹی کے تحت وہ پروسیس کرے گی. اور اسپین آف کنٹرول، اور اس کا اسپین آف کنٹرول جو ایک مینیجر کہ کتنے لوگوں کو، کتنے سب آرڈینیٹ کو جو ہے وہ ڈیل کرے گا، افیکٹونیس ہے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا. سینٹرلائزیشنس کے پروسیس کو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھا کہ سینٹرلائزیشن کے پروسیس کے اندر کس طرح اسٹرکچر میں فارم ہوگا. ڈی سینٹرلائزیشن کے پروسیس کو ہم نے دیکھا اور فارملائزیشنس کو. پھر کامن آرگنائزیشنل ڈیزائنس، سمپل ڈیزائنس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر بیوروکریسی کو ڈسکس کیا، اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو دیکھا، اور اس کے بعد مکسچر اسٹرکچرز اور ٹیم اسٹرکچرز. تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے اور اس کو آگے مزید کنیکٹ کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. لیکن ایک چیز جو آپ سے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جب بھی آپ اسٹرکچر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو پڑھیں، کسی بھی آرگنائزیشن کے اسٹرکچرس کو اسٹڈی میں لے کے آئیں، تو پھر یہ وہ کانسیپٹ ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد سے آپ نے اس آرگنائزیشنس کے بارے میں جو بھی اپنا خیال مرتب کرنا ہے یا جو بھی ایویلیویشن کرنی ہے وہ یہ. تو یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹرکچر کی اسٹڈی کو سمجھنے میں ہمیں معاونت کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس،
ہم نے جو وہ سمپل ڈیزائن پڑھا کہ کسی آرگنائزیشن اسٹرکچرس کے اندر سمپل ڈیزائن وہ کون کون سے آرگنائزیشنل ڈیزائن ہیں جس کی مدد سے وہ کام کرے گی. تو سمپل ڈیزائن ہم نے دیکھا. اب ایک میٹرکس اسٹرکچر ہے دوسرا ڈیزائن. اس کے مطابق کیسے ہوگا؟ a structure that creates dual line of authority and combine functional and product ڈپارٹمنٹلائزیشنس. اس میٹرک اسٹرکچر کے تھرو یہ ڈیول لائنس کے اوپر اتھارٹی کام کرے گی اور اس میں ہو سکتا ہے دو جو ہیں وہ ہیڈ ہوں گے, دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو وہ کریں گے, اپنی اس کی فنکشننگ میں مدد دیں گے. ایک پروڈکٹ کو دیکھے یا ایک مارکیٹ کو دیکھے تو یہ دونوں جو ہیں پیرلل لے کے چلیں گے اور یہ جو لائن اسائن ہوگی یہ ڈیول لائنز آف اتھارٹی ہوگی اور اس کے جو کی ایلیمنٹس ہوں گے گین دا ایڈوانٹیجز آف فنکشنل اینڈ پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنز وائل اوائڈنگ دیئر ویکنیسز. تو اس کے جو کی ایلیمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے اس کے فنکشنل اور پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنز جو ہیں کہ اس کے جو فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن اور پروڈکٹ کہ جو یہ پروڈکٹس لانچ کر رہے یا جو پروڈکٹ بنا رہا ہے اس کے اندر جو اس کی فنکشنل ہے دونوں جو ہیں وہ مل کے کام کریں اور اوائڈ کریں وہ تمام طرح کی ویکنیسز کو جو اس سسٹم کے اندر موجود ہوں. تو یہ بیسیکلی یہ ایڈوانٹیجز حاصل کرنے کے لیے یہ میٹرکس اسٹرکچر کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ دو شعبے جو ہیں بھرپور طریقے کے ساتھ پیرلل چل کر اپنے کام عمل میں لائیں. فیسیلیٹیٹ کوآرڈینیشن آف کمپلیکس اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز. تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ کوآرڈینیشنز کو اور کمپلیکس اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز کو. تو سب سے ضروری چیز جو میٹرکس اسٹرکچر کے اندر آتی ہے کہ جو چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس ہوں گی اس کمپلیکسٹی کی مدد سے جو ہے وہ ایگزیکیوشن میں مشکل پیش آ رہی ہوگی اور مشکل پیش آتی ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ میٹرک سسٹم جو کہ ڈیول لائن آف اتھارٹی ہے یعنی دو طرح کی اتھارٹیز پیرلل کام کر رہی ہوں گی فنکشنل اور پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنز جو ہیں یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں بہتر طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور اس بہتر فیسیلیٹیشن اور کوآرڈینیشن کی مدد سے یہ کمپلیکس اور انٹر ڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے میں ہماری معاونت کرتی ہیں. اس کے بعد بریک ڈاؤن یونٹی آف کمانڈ کانسیپٹس. اور یہ یونٹی آف کمانڈ کا جو کانسیپٹ ہے جو اتھارٹی ہے اس کو جو ہے یہ بریک ڈاؤن کرتی ہے اور دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. تو اس میں کیونکہ پہلے آپ کو بتایا کہ میٹرک سسٹم کے اندر ڈیول لائن پرسنل جو اتھارٹی ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے یہ کمبائن کرتی ہے اپنی فنکشنل اور پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنز کو اور یہ یہاں پہ ہیلپ کرے گی اور بریک ڈاؤن کرے گی یونٹی آف کمانڈ کانسیپٹ کو. کیونکہ یونٹی آف کمانڈ کانسیپٹ کے اندر ایک جو سپروائزر ہے اس کے جو سب آرڈینیٹ ہیں ڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی وہ ان کی بات سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر وہ کوئی چیز بھی عمل میں نہیں لا سکتے. تو اس کی وجہ سے بھی کئی پرابلمز آئیں گے. لہٰذا کیونکہ یہ ڈیول لائن پر اتھارٹی سسٹم کے تحت کام کرتا ہے تو یہ بریک ڈاؤن کرے گا یونٹی آف کمانڈ کانسیپٹ کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تیسرا جو ہے کامن آرگنائزیشنل ڈیزائن ہے جس میں میٹرک اسٹرکچرز ہم نے ڈسکس کیا اور اس میٹرک اسٹرکچر کے جو کی ایلیمنٹس ہیں دوز کی ایلیمنٹس ہیلپ اس ٹو اوائڈ the weakness of the departmentalizations, avoid and facilitate the coordination of complex and interdependent activities and break down the unity of command concepts. So these are the things which help us to get the maximum benefit of metric structures and focusing those structures. New designs options. ٹیم اسٹرکچر. اس کے بعد نئے ڈیزائن آپشنس کو اگر ہم ڈیئر اسٹوڈینٹس دیکھیں تو یوز آف ٹیم ایز دی سینٹرل ڈیوائس ٹو کوآرڈینیٹ ورک ایکٹیویٹیز. تو دیر از اے نیو کانسیپٹ نیو ڈیزائن اینڈ ان دی لائٹ آف دیٹ نیو ڈیزائن the use of team is a central point. There is a need of to develop a good teams to coordinate work activities. In the light of that activities and that characteristics break down departmental barriers. اور یہ جو ورک ٹیم ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر
بیریئرز بن جاتے ہیں جو ہمارے پرفارمنس کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. ان بیریئرز کو ختم کرنے کے لیے ٹیم کی صورت میں اب ٹیم کسی طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹیم اس طرح بھی بن سکتی ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو جو کی رول پلے کرتے ہیں ان کی ایک ٹیم بن جائے, اور جو ڈیسیجنز ہوں وہ ایک فورم کے اوپر بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوں, اور ان دی لائٹ آف دیٹ ڈیسیجنز you may execute towards the efficiency. تو بریک ڈاؤن کرے گی ڈپارٹمنٹل بیریئرس کو, کیونکہ this is a new design which help us to break down the departmental barriers or decentralized decisions making to the team level. اب اس کے اندر جو جیسے پہلے بات ہوئی کہ سینٹرلائزیشن کے تحت جو بیریئرز آ جاتے ہیں اور جو ایکسیس نہیں ملتا جو افیکٹو مینجمنٹ کو, لوور لیول مینجمنٹس کو, اس کی مدد سے اگر ٹیم کے اندر تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اور وہ ٹیم اپنے لیول کے اوپر اس کو ڈی سینٹرلائز کرے اور ڈیسیجنس لینا شروع کرے ایز اے ٹیم, تو پھر زیادہ افیکٹونیس ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں آ سکتی ہے. لہٰذا جو اس کا کریکٹرسٹکس ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیم سٹرکچر یا ایک نیو ڈیزائن بنانے کی ضرورت پیش آئی, اور وہ اس وجہ سے آئی کہ دیر از اے پرابلم, دیر آر نمبر آف پرابلمس وچ ان آور ڈپارٹمنٹلائزیشنز, اینڈ ان دی لائٹ آف دیٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنز we need to break down these departmental barriers. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ٹیم بنائی جائے اور اس ٹیم کے اندر تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشنز ہو اور جو ڈیسیجنز ہوں وہ اس کی مدد سے ہوں. تو بریک ڈاؤن ڈپارٹمنٹل بیریئرز, ڈی سینٹرلائزیشن ڈیسیجن میکنگ ٹو دا ٹیم لیول, اس کے بعد ریکوائر امپلائیز ٹو بی جرنلسٹ ایز ویل ایز اسپیشلسٹ. تو اس کے لیے امپلائیز سے یہ بھی ریکوائر کیا جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جرنلسٹ مینس کہ جرنلائزڈ ہوں انسٹیڈ آف اسپیشلائزڈ پیپل. تو جرنلائزڈ ان کو ٹاسک دے دی جائے اور ان کو ریپٹیشنس کے اصول کے اوپر کام کروایا جائے تاکہ وہ ایک کام کو اور ان کی ٹریننگز کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ مزید نئی چیزیں سیکھیں اور اس میں معاون ثابت ہوں. تو یہ جو ٹیم سٹرکچر ہے تو یہ تمام چیزیں ٹیم کے اندر رہ کے ہو سکتی ہیں کہ ٹیم کو بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ ان کی کس جگہ پہ ایفیشنسی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے, اور اس میں وہ ڈیسیجنز لیں اور ایک بہترین ٹیم سٹرکچرز کو ڈیولپ کریں اور کریٹ اے فلیکسیبل بیوروکریسی. اور اس کے میں جو کریکٹرسٹک ہوگا جو ٹیم سٹرکچر بنانے کے لیے ضروری, یا ٹیم سٹرکچر کو بنانے میں جو چیزیں یا جو اس نیو ڈیزائن کے جو آپشنز کو ہم نے زیر غور رکھا وہ اسی وجہ سے رکھا, اور اس کے کریکٹرسٹکس کے اندر یہ چیز ڈالی کہ یہ کریٹ کرے گا, فلیکسیبلٹی پیدا کرے گا بیوروکریسی کے اندر, کہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کے رولز نہیں ہیں, اگر کسی حد تک بینڈ کیا جا سکے, فلیکسیبل ہونا چاہیے اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. مین مقصد یہ ہے کہ ایک بہتر طریقے سے ٹیم ورک کی صورت میں کام کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی بیوروکریٹک قسم کے بیریئرز آتے ہیں تو اس کو فلیکسیبل کیا جا سکے. تو لہٰذا نیو ڈیزائن آپشنز کے اوپر غور کیا گیا, اس کے نتیجے میں ٹیم سٹرکچرز کو ڈیولپ کیا گیا, اور اس سٹرکچرز کے مطابق جو کریکٹرسٹکس رکھے گئے وہ یہ 4 کریکٹرسٹکس ہیں جس کی مدد سے ہم لیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ریسرچ کے بعد, جو بار بار کی پریکٹس کے بعد سامنے میں آئیں, اور ان کو سامنے رکھ کر نیو ڈیزائن کے آپشنز کو زیر غور لایا گیا, اور ان آپشنز کی مدد سے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بہتر طریقے سے اور ایفیشینٹ طریقے کے ساتھ یہ کام کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹرکچر اور فنکشنز کے اندر یہ کام کر سکتا ہے. لہٰذا یہ چیز دیکھی گئی, دا یوز آف ٹیم ایز اے سینٹرل ڈیوائس, کہ اس ٹیم کی ضرورت کو ایک سینٹرل پوائنٹ کے طور پر یوز کیا جائے, اس کی افادیت کو سمجھا جائے, اور جو لیٹسٹ ورژن ہے ٹیم سٹرکچر اس کا آرگنائزیشنل سٹرکچر کا, اس کے اندر ٹیم سٹرکچر کو اہمیت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے اور مثبت اور پازیٹیو ریزلٹس آئیں, اور ان ریزلٹس کی مدد سے ہم ایک بہتر سٹرکچر جو ہے وہ رن کر سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی اصل چیز پرفارمنس ہے, لیکن پرفارمنس تب آئے گی جب اس
اسپیسیفک آرگنائزیشن کا جو نظام یا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس کے اندر تمام غیر ضروری چیزوں کو مائنس کیا جائے اور تمام ضروری چیزوں کو یا وہ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں اس کو انوالو کیا جائے، رولز کو جو ہے موڈیفائی کیا جائے، رولز کو اس طرح رکھا جائے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں نہ کہ اس کو ابسٹرکٹ کریں. لہذا دیر از اے نیڈ to develop a new design which help us to eradicate the problems of earlier described programs and which help us to deliver appropriately. تو یہ کانسیپٹ آپ کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اس کانسیپٹ کی مدد سے اگر ہم ٹیم اسٹرکچر ڈیولپ کریں تو یہ اس کی یہ خد و خال ہیں اور یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. نیو ڈیزائن آپشنس کے اندر پھر ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک اور آپشن جو آپ کو دی جاتی ہے وہ ہے ورچوئل آرگنائزیشن کا. پچھلا جو کانسیپٹ تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو سینٹرلائز کریں یا جو آپ کی ڈپارٹمنٹلائزیشن کا پروسیس ہے اس کے اندر اب آپ ٹیم سٹرکچر کو جو ہے وہ اہمیت دیں. اس ٹیم سٹرکچر کے مطابق جو 4 کریکٹرسٹکس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس کو دیکھیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کریں. جو نیو ڈیزائن آپشنس کے اندر دوسرا جو آپ کو آپشنس دیے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب جدید دور کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ورچوئل آرگنائزیشن کے کانسیپٹ کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں اور اس کو غور کر لیا جائے اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو دیکھ لیا جائے. تو اسمال core organization that outsources its major business functions. A small core organization, dear students, یہ ایک چھوٹی آرگنائزیشن لیکن کور آرگنائزیشن ہوگی. اس کے جو آؤٹ سورس جو کرے گی یہ اپنے میجر بزنس فنکشنز کو یہ آؤٹ سورس کرے گی. یہ اپنے وہ کام جس میں ان کے اپنے وسائل بہت زیادہ درکار ہوتے ہیں اس کو بچائے گی اور یہی کام باہر کسی کو آؤٹ سورس کر کے اگر دے دیے جائیں تو یہ ایک ورچوئل آرگنائزیشن آپ کے لیے ہوگی. ایک ایسی آرگنائزیشن جو آپ کے لیے کام کر رہی ہے لیکن ریسورسز اپنے استعمال کر رہی ہے. تو ورچوئل آرگنائزیشنز اور ہائیلی سینٹرلائزڈ ود لٹل اور نو ڈپارٹمنٹلائزیشنز اور یہ دس از اے ہائیلی سینٹرلائزڈ یہ ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہوگی. ایک ہی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے تمام کام کر رہا ہوگا. لیکن اس کے جو کانسیپٹس ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ایڈوانٹیجز اس کے اندر پرووائڈ میکسیمم فلیکسیبلٹی وائل کنسنٹریٹنگ آن واٹ دا آرگنائزیشن ڈز بیسٹ. تو اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا یہ ان تمام چیزوں کو میکسیمم فلیکسیبلٹی اور میکسیمم جو ہے وہ سپورٹ کرے گی اور کنسنٹریٹ کرے گی کہ آرگنائزیشن کے حق میں جو چیز بہتر جاتی ہے اس کو فوری طور پر حاصل کیا جا سکے. یعنی فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا آرگنائزیشن دیر از اے فیسلٹی اویلیبل ٹو give those facilities to the organization by taking part in virtual organizational structure. اور اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیج جو ڈیئر اسٹوڈینٹس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے ریڈیوس کنٹرول اوور کی پارٹس آف دا بزنس. لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ اپنا ریڈیوس کریں گے کنٹرول جو کہ کیونکہ آپ اپنا کنٹرول کسی اور کو دے رہے ہیں آپ اپنا کنٹرول شفٹ کر رہے ہیں تو آپ کا کنٹرول جو کی بزنس کے پارٹس ہوں گے اس سے آپ لوز کریں گے اور آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے ان کے اوپر کہ وہ آپ کو یہ کر کے دیں. لیکن اس کے باقی جو ہے اس کے باوجود دیر از اے نیڈ ٹو get those new concepts or to design those new concepts and to apply those new concepts to get maximum benefit, and in the light of that benefits you can gain well. So virtual a small or core organization ہوگی جس کا میجر بزنس فنکشن جو ہوگا وہ آؤٹ سورس کریں گے آپ. اور لیکن اس میں جو ایڈوانٹیج ہوگا وہ تو میکسیمم فلیکسیبلٹی ہوگی سپورٹ ہوگی اس کام کو کرنے کے لیے. لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج میں جائے گا وہ ریڈیوس کرے گا کنٹرول اوور دی میجر اور مین پارٹ آف دا بزنس. تو ان چیزوں کو ایویلویٹ کر کے آپ ایک اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی فرم کا اور آگے لے کے چل سکتے ہیں.
نیو ڈیزائن آپشنس اب بھی کنٹینیو ہے. اور باؤنڈری لیس آرگنائزیشن اب ایک اور کانسیپٹ جو وقت کی ضرورت اور موجودہ اور جدید دور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آرگنائزیشن کی پھر کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یہ باؤنڈری لیس آرگنائزیشنز ہیں. اور اب اس وقت کیونکہ ایک گلوبل ولیج کے طور کے اوپر دنیا کام کر رہی ہے اور اس گلوبل ولیج میں دیر از نو باؤنڈری اور دی آرگنائزیشنز آر باؤنڈری لیس اینڈ دیر از اے نیڈ to develop and form a strategy which help us in this boundary-less organizations. And how can we achieve those things? An organization that seeks to eliminate the change of command, اور اس کے اندر جو آرگنائزیشن کا سیٹ اپ ہوگا باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کے اندر, تو پھر آپ کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا چین آف کمانڈ کو, ہیو لمٹ اسپین آف کنٹرول اور لمٹ لیس اسپین آف کنٹرول کو رکھنا پڑے گا, اینڈ ریپلیس ڈپارٹمنٹس ود امپاورڈ ٹیم. جبکہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ٹیم بلڈنگ کی جائے, ٹیم کی صورت میں کام کیا جائے, یہاں پہ بھی اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے کہ سب سے پہلے باؤنڈری لیس آرگنائزیشنس کو اگر آپ نیو ڈیزائن آپشنس کے طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر آرگنائزیشنس کو یہ سیکھ کرے گی کہ ایلیمینیٹ کریں چین آف کمانڈ کو, ہیو لمٹ لیس اسپین آف کنٹرول, اور لمٹ لیس اسپین آف کنٹرول ہونا چاہیے, اور ریپلیس کرنا ہے ڈپارٹمنٹس کو ریپلیس کر کے ان کی مونوپلی کو ریپلیس کر کے آپ نے اپنی جو ٹیمز ڈیولپ کی ہوئی ہیں ان ٹیمز کو امپاور کرنا ہے. تب جا کے باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کا جو نیو ڈیزائن آپشنز ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ٹی فارم کانسیپٹس ہیں, eliminate vertical, hierarchical and horizontal departmental internal boundaries. تو اس کا جو میجر کانسیپٹ ہے کہ وہ تمام باؤنڈریز جو کہ ہیرارکیکل ورٹیکل ہیرارکی, کیونکہ آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف اگر ہیرارکی ہے اور اس کی مدد سے آپ کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اور اس ہیرارکی میں ظاہر ہے سینٹرلائزڈ ہے اس لیے یہ ورٹیکل ہے, تو اس کو ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کانسیپٹ کے ذریعے وہ ایلیمینیٹ ہوگی. اور ہاریزونٹل جو کہ ڈپارٹمنٹل انٹرنل باؤنڈریز ہیں یہ بھی ایلیمینیٹ ہو جائیں گی, جس کی مدد سے ایک بہتر پروگرس آئے گی, مونوپلی ختم ہوگی اور جو ورٹیکل ہیرارکیکل جو انٹرنل باؤنڈریز ہیں اس کو ایلیمینیشن میں مدد ملے گی. اس کے بعد بریک ڈاؤن کرے گی ایکسٹرنل بیریئرز ٹو کسٹمرز اینڈ سپلائرز. اب اس کے یہ جو باؤنڈری لیس ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں یا جو ڈیولپ کرتے ہیں یا جو نیو ڈیزائن کے آپشن کے طور پر ہم لیتے ہیں, کیونکہ دیز آر دا آپشن وچ وی مائٹ اڈاپٹ ان دی لائٹ آف present scenario in the requirement of the to fulfill the requirement of the present scenario. تو پھر یہ آئے گا کہ بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا ایکسٹرنل بیریئرس کو اور کسٹمرز کو اور سپلائرس کو. تو ایکسٹرنل بیریئرس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, تو اس میں ایکسٹرنل بیریئرس میں اس ملک کے حالات, اس انوائرمنٹ کے حالات, پولیٹیکل, سوشل, اکنامک اور اس طرح کے تمام بیریئرس کو بریک ڈاؤن کرنے میں مدد ملے گی, کیونکہ یہ باؤنڈری لیس ہے اور اس کا اس چیزوں سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, لہذا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس سے دوسرا جو نیا کانسیپٹ ہم نے دے دیا وہ یہ کہ باؤنڈری لیس آرگنائزیشنز, اور اس کے اندر این آرگنائزیشن سیک ٹو ایلیمینیٹ دا چین آف کمانڈ, جس کی مدد سے ہمیں ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے اس میں چین آف کمانڈ کو, اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے اور اسپین آف جو کنٹرول ہے اس کو لمٹ لیس کرنا ہے اور ریپلیس کر دینا ہے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, نیو آپشنس کے طور پر آپ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ایک بہتر ایک ڈپارٹمنٹل یا آرگنائزیشنل جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سینیریوز چینج ہو رہے ہیں اور وہ تمام پرانے خیالات یا پرانی چیزیں جو چل رہی تھیں آج کے جدید زمانے میں ان کی جو افادیت یا ان کی اپلیکیشنز کے اوپر کافی اثر پڑ رہا ہے. لہٰذا ہمیں نیو ڈیزائنز کے آپشنز کو فلفل کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے اور اس کو پرکھنا ہے اور ایویلیویٹ کرنا ہے, اور ان دی لائٹ آف دیٹ ایویلیویشن وی کین میک ارینجمنٹ ٹو ڈیولپ نیو پروگرامز اینڈ نیو بلینڈ اینڈ ٹو مرج سم نیو ideas and
theories to get maximum benefits from that options. Why do structures differs? اب ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک خیال آتا ہے کہ یہ تمام اسٹرکچر بیسیکلی سال ہر سال کی محنت کے بعد ڈیولپ کیے گئے, ان پہ کام ہوا, ابھی بھی ہو رہا ہے, مختلف لوگ مختلف قسم کے اسٹرکچرس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں یہ ڈفر کرتے ہیں یہ اسٹرکچرز ایک دوسرے کے ساتھ, کیوں نہیں میچ کرتے؟ تو میکینسٹک ماڈل کے اندر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ میکینسٹک ماڈل کیا چیز ہے. تو یہ بھی اس کو ڈفرینشیٹ کرنے میں یہ والے ماڈل کام آتے ہیں. اسٹرکچر کریکٹرائزڈ بائی ایکسٹینسو ڈپارٹمنٹلائزیشن, ہائی فارملائزیشن, لمیٹڈ انفارمیشن نیٹورک اینڈ سینٹرلائزیشنس. تو یہ میکینسٹک ماڈل کے تحت یہ اس لیے اسٹرکچرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں کہ یا تو پھر اس کسی ایک اسٹرکچر کے اندر ایکسٹینسو قسم کی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے اور میجر فوکس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹلائزیشنس کے اوپر ہے. ڈپارٹمنٹس اپنے طور پر کھلی اختیار ہیں, ان کے آپس میں لنک نہیں ہیں, اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں, اور unavoidable problems which we are not able to eradicate and eliminate those problems because these problems has its own complexities, and in the light of that complexities we are unable to solve those problems. لہذا اس کی وجہ سے فارم جو ہے وہ پرابلم میں آتی ہے فارم. پھر ہائی فارمیشنز, یا پھر کسی آرگنائزیشن کے اندر بہت ہی زیادہ ہائی قسم کی ہائی لیول فارملائزیشنز ہیں جس میں فارملی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلنی ہیں, اور انفارملی جو ہے وہ کم جو ہے اس میں ایکسیس ہے اس کو, تو وہ پرابلم اس وجہ سے بھی وہ اسٹرکچر ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کرتے ہیں. اور لمیٹڈ انفارمیشن نیٹورک ڈیئر اسٹوڈینٹس دیکھیں, یا تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا اس آرگنائزیشن کے اسٹرکچرس کے اندر لمیٹڈ انفارمیشن نیٹورک ہوگا, لہٰذا کی پارٹ آف دا انفارمیشن عام لوگوں کا, مینیجرس کا میجر پارٹ آف انفارمیشنس کے اوپر ایکسیس نہیں ہوگا, سینٹرلائزڈ ہوگا, اور جتنی انفارمیشنز ایک اتھارٹی سمجھے گی اتنی ریلیز کرے گی اور باقی اپنے پاس رکھے گی. تو اس کی وجہ سے بھی انسرٹینٹی کا فیکٹر موجود رہتا ہے, اور یہ جو اسٹرکچرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کرتے ہیں. تو کسی جگہ پہ ان لمیٹڈ انفارمیشن نیٹورک یا پراپر اور اپروپریٹ انفارمیشن نیٹورک ہے, لیکن موسٹ آف دی آرگنائزیشنز آر unable to create an environment of sufficient information. اور سینٹرلائزیشن, اور پھر اس لیے بھی ڈفر کرتی ہیں, یا پھر وہ سینٹرلائزیشن کے زیر اثر چل رہی ہیں, وہ کمپلیٹ سینٹرلائزڈ قسم کی آرگنائزیشن ہے جو کہ وہ لے کے چل رہے ہیں. لہٰذا میکینسٹک ماڈل کے تحت ہم یہ بات یا اس بات کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ یا تو پھر کہ ایکسٹینسو ڈپارٹمنٹلائزیشن کی وجہ سے ہم ڈفر کرتے ہیں, ہائی فارملائزیشن کی وجہ سے ہم ڈفر کرتے ہیں, اور لمیٹڈ انفارمیشن نیٹورک یعنی وہ نیٹورک جو کہ ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے, لہٰذا ہمارے پاس اپروپریٹ اور سفیشینٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اسٹرکچرز ڈفر کرتے ہیں, یا پھر سینٹرلائزیشنس کی وجہ سے ڈفر کرتے ہیں. تو ہر آرگنائزیشن کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اینڈ ورک آن دیٹ پیرامیٹرز, تو لہٰذا یہ ڈفرینسیشنس کا فیکٹر سامنے آتا ہے. پھر آرگینک ماڈل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسٹرکچر دیٹ از فلیٹ, uses cross hierarchical and cross functional teams, has low formalizations, possess a comprehensive information network and relies on participative decisions making. تو پھر آرگینک ماڈل کے تحت ہم اس لیے بھی ڈفر کرتے ہیں, یا پھر ہمارے اسٹرکچر جو ہیں وہ یہ جو اسٹرکچر ہیں یہ فلیٹ ہوتے ہیں, یوز کراس ہیرارکیکل اینڈ کراس فنکشنل ٹیمز, ہیز لو فارملائزیشنس. تو اس آرگینک ماڈل کے تحت فرمز اس لیے ڈفر کرتی ہیں کہ وہ کراس ہیرارکیکل اینڈ کراس فنکشنل ٹیمز کو جو ہے پروموٹ کرتی ہیں, اس سسٹم کو اڈاپٹ کرتی ہے, یا اس میں پھر بہت ہی لو فارملائزیشنس کا عنصر موجود ہوتا ہے, اور اس کے پاس کمپریہنسو جو ہے انفارمیشنس
کا نیٹ ورک اس نے پوزیس کیا ہوا ہوتا ہے اور میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور وہ ریلے کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ پارٹیسپیٹیو ڈیسیجن میکنگ کے اندر جائیں, ڈی سینٹرلائز کریں اور ڈپارٹمنٹس کو جو وہ بیریئرز ہیں اس کو وہ ختم کریں اور جو ڈیسیجنز ہیں کلیکٹیو ڈیسیجنز ہوں ٹیم کی صورت میں کام کریں. تو پھر یا یہ آرگینک ماڈل فرمز نے اپنایا ہوا ہے جس کی مدد سے وہ ڈفر کرتی ہیں. تو لہٰذا جب اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے کہ وائی ڈو اسٹرکچرز ڈفرز, تو دیر آر کرنٹلی دیر آر ٹو reasons which we have studied. Number one, mechanistic models, اور mechanistic model کے تحت جناب extensive ڈپارٹمنٹلائزیشنس کی وجہ سے کہ اس ماڈل کے تحت جنہوں نے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بہت ہی ایکسٹینسو قسم کی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہے. ڈپارٹمنٹس اپنے خود مختار ہیں, ڈپارٹمنٹس اپنا بات کرتے ہیں اور وہ کوئی مل کے کام نہیں کر رہے. ہائی فارملائزیشنس اس کے اندر موجود ہیں میکینسٹک ماڈل کے اندر, اور لمیٹڈ انفارمیشن جو ہے اویلیبل ہے نیٹ ورک میں, اور سینٹرلائزیشن ہے, سینٹرلائزڈ ہے, ایک شخص کے گرد گھومتا ہے, فیصلہ کرنے میں ایک شخص جو ہے اس کی اتھارٹی ہے, اس کی اتھارٹی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, لہٰذا جس کی مدد سے میکینسٹک ماڈل جو ہے سامنے آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ڈفر کرتے ہیں. تو پھر آرگینک ماڈل کے اندر جو کہ پازیٹیو نظر آتا ہے اور اس ماڈل کو کچھ لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لہٰذا یہ ظاہر ہے دوسروں سے پھر مختلف ہوں گے اس انفرادیت کی وجہ سے. اسٹرکچر دیٹ از فلیٹ یوزز کراس ہیرارکیکل اینڈ کراس فنکشنل ٹیمز, اس کے اندر یہ تمام چیزیں کراس فنکشنل ایک دوسرے سے مل جل کر پراپر ٹیم کی صورت میں کام کرنا, اس کے اندر بہت لو فارملائزیشنز ہیں اور آپ بڑے بہتر طریقے سے انفارملی بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ آپ بہتر کام کر سکیں, آپ نئی چیزوں کو, نئے اسٹرکچرز کو جو کہ ہم نے پیچھے اسٹڈی کیے ان کو پڑھا, اس کو انوالو کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر کمپریہنسو انفارمیشن آپ پوزیس کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں اور ریلائی کرتے ہیں آن پارٹیسپیٹیو ڈیسیجن میکنگ کے اوپر. اور یہ اس آرگینک ماڈل کے تحت ریلائی کریں گے ہم پارٹیسپیٹیو قسم کی ڈیسیجن میکنگ کو, اور سارے اس کے اندر شامل ہوں گے اور اس شمولیت کی وجہ سے آگے چلے گی. دیٹ از وائی وی ڈفر, دیٹ از وائی دا اسٹرکچرز آف ڈفرنٹ آرگنائزیشنز آر ڈفر ود ایچ ادر, اور اس ڈفرینس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے یا ایک دم اس کو پہچاننا ہے. وائی ڈو اسٹڈیز ڈفرنٹ اسٹریٹجی, یا پھر ہماری اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوگی. ایوری organization has its own strategy and they rely on that to fulfill the requirement of that strategy. اس کے اندر innovation strategy, اب کسی کے اندر یہ آپ دیکھیں تو وہ ڈفر ہوگی, ظاہر ہے کہ وہ اس پہ کام کا strategy that emphasizes the introduction of major new product and services, اور یہ innovations ہیں, اس کے اندر innovations کے اوپر کام ہوگا, فوکس کیا جائے گا اور innovations کے مطابق یہ انٹروڈیوس کریں گے اپنے میجر نیو پروڈکٹ اینڈ سروسز کو. نئی سی نئی, آج اس کی مثال آپ ایک موبائل فونز کے ساتھ لے سکتے ہیں, روز ایک نئی جدت اور جدیدیت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اس میں انوویشنز ہے, اور پھر یہ اپنی انوویشنز کو اور اپنی پروڈکٹس کو نئے انداز میں اور اپنی سروسز کو بہتر سے بہتر کر کے روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور ایک ہیلتھی کمپٹیشنز کے اندر ہیں. تو یہ جو فرمز ہیں یا آرگنائزیشنز انہوں نے اپنے آپ کو ڈفر کیا ہے اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے, یا پھر جو اور وہ اسٹریٹجی جو انوویشن اسٹریٹجی ہے اس کی مدد سے, تو یہ ان کی اس ایمفسائزیشنز کے اوپر ہے جو ان کو انٹروڈیوس کرنے میں مدد دیتی ہے میجر نیو پروڈکٹس اینڈ سروسز کو ان فرنٹ آف کسٹمرس. اس کے بعد کاسٹ مینیمائزیشن اسٹریٹجی ہے. پھر کچھ فرم نے کاسٹ منیمم کاسٹ, اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو کیو موبائل کو دیکھیں یا آج کی اس کی کمپٹیشنز میں جو دوسرے موبائلز آ رہے ہیں, تمام لوگ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر سروسز کم سے کم قیمت کے اوپر دینے کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, مارکیٹ کر رہے ہیں, اور کسٹمر جو ہے وہ اب اس کے پاس اتنے زیادہ آپشنز ہیں کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی پروڈکٹ لے, کیونکہ سب ایک سے ایک بڑھ کر اپنی سروسز اور انوویشنز کے ساتھ وہ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ سامنے آ رہی ہیں چیز. تو کاسٹ مینیمائزیشن اسٹریٹجی کے اندر اسٹریٹجی دیٹ ایمفسائزز ٹائٹ کاسٹ
کنٹرول اور اس کے اندر ٹائٹ کاسٹ کنٹرول ہوگا. اوائڈ کریں گے اننیسیسری انوویشنز اور مارکیٹنگ ایکسپینس کو اور پرائس کٹنگ کو. تو کاسٹ مینیمائزیشن اسٹریٹجی کے مطابق کہ جو بھی پروڈکٹ بنائیں منیمم کاسٹ آئے, اس کو ایکسٹرا آرڈنری اوائڈ کیا جائے, ان نیسیسری قسم کے اخراجات کو, ان نیسیسری قسم کی انوویشنز کو, اور یعنی اس کے پر ایکسپیریمنٹ کے لیے یا انوویشن کے لیے کم سے کم بجٹ ہو, اس کو جو مارکیٹ ایکسپینسز ہوں, مارکیٹنگ کے جو ایکسپینسز آ رہے ہوں اس کو بھی کٹ ڈاؤن کیا جائے اور اس کی پرائس کو جو ہے وہ کٹنگ کے اندر لایا جائے. تو کاسٹ مینیمائزیشن اسٹریٹجی بھی بیک وقت کام کر رہی ہے, جو کہ آپ کے اسٹرکچر کو ڈفر کرتی ہے دوسروں کے ساتھ. امیٹیشن اسٹریٹجی, اسٹریٹجی دیٹ سیکس ٹو موو انٹو نیو پروڈکٹس. اب یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کی مدد سے آپ نیو پروڈکٹس کی طرف موو کرتے ہیں. ایگزسٹنگ پروڈکٹ کا کمپٹیشن ہے, آپ اس کے اوپر زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر آپ نئی پروڈکٹس کی طرف جائیں گے, شفٹ کریں گے اپنے آپ کو اور نیو مارکیٹس کو تلاش کریں گے اونلی آفٹر دیئر وائبلٹی ہیز آلریڈی بین پروون. اور اس کے بعد جب تک آپ کی وائبلٹی جو کہ پہلے سے ہے وہ پروو نہ ہو چکی ہو. تو لہٰذا امیٹیشن اسٹریٹجی کے نتیجے میں نئی پروڈکٹ کو رجوع کرنا, نئی پروڈکٹس کی طرف جانا, نئی مارکیٹ کو تلاش کرنا, نئے کسٹمرز کو تلاش کرنا, یہ امیٹیشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو دیٹ از وائی وی لک ڈفر, because we work on different strategies, we work on different styles. That is why firms differ with each other. اور یہ structures جو ہیں وہ differ کریں گے, کیونکہ جو management ہوگی وہ requirements کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی strategy کو فارم کریں گی, اور in the light of that strategies جس میں innovation strategies, cost minimization strategies اور imitation strategies جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اس کے بعد وائی ڈو اسٹرکچرز ڈفرز, سائز کی وجہ سے ہم ڈفر کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے آپ فالو کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے اس کو دیکھا کہ کس طرح وہ ڈفر کر رہے ہیں. ظاہر ہے اپنے اسٹریٹجیز کی مدد سے کر رہے ہیں, اور اسٹریٹجیز میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس لیے وہ ڈفر کرتی ہیں ایک دوسرے سے. اس کے بعد دیکھیں سائز کی مدد سے, سائز کیا ہے, ہاؤ دا سائز آف این آرگنائزیشن افیکٹس اٹس اسٹرکچرز. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک آرگنائزیشن کا جو سائز ہے اس کے اسٹرکچر کو وہ افیکٹ کر رہا ہے, اور اس افیکٹ کرنے کی وجہ سے بھی ایک فرم دوسرے سے ڈفر کرتی ہے. ایز این آرگنائزیشن گرو لارجر اٹس بیکم مور میکینسٹک. اور جو آرگنائزیشن لارجر گرو کر رہی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ پھر میکینسٹک ہوگی, اور اس کے جو کریکٹرسٹکس آف لارج آرگنائزیشن کے جو سامنے آئیں گے, مور اسپیشلائزیشنز, مور ورٹیکل لیول, مور رول اینڈ ریگولیشنز. تو ڈیئر اسٹوڈینٹ, سائز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر تو اسمال سائز ہے آرگنائزیشن کا تو پھر اتنا پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں جو اسپین آف کنٹرول ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ ایک شخص کے پاس ہے اور وہ بہتر طریقے کے سامنے رکھ کے اپنی ایگزیکیوشن. لیکن جب آپ بڑی فارمز, بڑی آرگنائزیشن کے اندر جائیں گے, اپنے اسٹرکچرس کو جو ہے وہ پھیلائیں گے, اس کی مدد سے جو چیزیں سامنے آئیں گی, اس کا سائز جو بڑھے گا تو اس کے جو کریکٹرسٹکس بنیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ ڈفرینٹ ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر پھر آپ کو اسپیسیفک اسپیشلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. جیسے ایک بہت بڑے, جیسے پہلے بات ہوئی, ایک گاڑیوں کا پلانٹ آپ لگانے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر پھر آپ کو ڈفرینٹ اسپیشلائزڈ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. ان کو آپ نے ہائر کرنا ہے تاکہ ایک بہتر طریقے سے ایگزیکیوشنز کر سکیں, کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اسپیشلائزیشنس کے اندر جائیں. اس طرح ہاسپٹلس کے پروجیکٹس ہیں, تو اس کے اندر بھی آپ نے اسپیشلائزیشن کے کانسیپٹ کو سامنے رکھنا ہے, اور اس کانسیپٹ کی مدد سے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس کو بنانا ہے اور لوگوں کو امپاور کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے. پھر ورٹیکل لیول زیادہ اس کے اوپر ہوگا, جو اوپر سے نیچے آئے گا, اور اس میں پھر اتھارٹی بھی آئے گی, اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے وہ
سینٹرلائزیشن کا ایک عنصر آئے. اور پھر اس میں کیونکہ بڑی آرگنائزیشن ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں دی جا سکتی کہ رولز اینڈ پھر بیوروکریسی اس میں انوالو ہوگی, تو اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنس کو جو ہے فلیکسیبل رہیں اس میں اور اس کو اپنی مرضی اور حالات کے مطابق اس کو تبدیل کرتے رہیں. یہاں پہ آپ نے پھر مور رول اینڈ ریگولیشنس کی طرف جانا ہے, اور اس سائز کی وجہ سے, کیونکہ سائز اگر بڑا کریں گے تو یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں, اگر سائز چھوٹا ہی رہے گا تو پھر اس میں زیادہ اسپیشلائزیشنس کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک فرد دو فرد جو ہیں وہ پوری آرگنائزیشن کو چلا لیں گے, اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مثلا مارکیٹنگ کا کوئی فارم ہے تو دو لوگ یا ایک مینیجر جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو تو وہ اپنے نان ٹیکنیکل اور نان سکلڈ ورکر سے بھی بہت کچھ کام کروا سکتا ہے, لیکن اگر وہ کوئی ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے تو پھر نان سکلڈ لوگ جو ہیں اس میں کام نہیں آئیں گے. لہٰذا دے نیڈ مور اسپیشلائزیشن, اسپیشلائزڈ پیپلز ٹو ورک ود ہم اور ہر. مور ورٹیکل لیول ہے, اس میں مور ورٹیکل نہیں ہوگا. اگر فرم بہت بڑی ہوگی تو پھر ظاہر ہے ڈیسیژن میکنگ اور اتھارٹی ایک شخص کے پاس ہوگی, وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گا, اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسٹرکٹلی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. وائی ڈو اسٹرکچرز ڈفرز, اب ٹیکنالوجی کی مدد سے وجہ سے بھی ہم ڈفر کرتے ہیں. لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ مختلف وجوہات ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو دوسرے آرگنائزیشن کے اسٹرکچر سے ڈفر کرنے کی. لہٰذا اس وقت ہم نے جو سائز کو ڈسکس کیا, سائز کے بعد ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج لاتی ہے, اس کی مدد سے بھی ہم ڈفر کرتے ہیں. ہاؤ این آرگنائزیشن ٹرانسفر اٹس ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ, اٹس ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ. سب سے ضروری چیز آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی میں کیا وہ آرگنائزیشن یا کوئی بھی آرگنائزیشن, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجیکلی کتنی ہے کہ کوئی بھی ان پٹ ہے اس کو وہ آؤٹ پٹ میں کس طرح ٹرانسفر کرتی ہے, یعنی وہ اہلیت اس کے اندر ہے یا نہیں کہ جب کوئی آپ نے ان پٹ دی, جب آپ نے کوئی چیز انویسٹ کی یا آپ نے کوئی چیز ڈیزائن کی, اب ڈیزائن کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اس ڈیزائن کو, اس ایکٹیویٹی کو, اس ان پٹ کو, تو اس کے نتیجے میں جو آپ پرفارمنس آئی وہ کتنی افیکٹو ہے. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس چیز کا مدد دے گی کہ ہاؤ این آرگنائزیشن ٹرانسفر اٹس ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ. تو کریکٹرسٹکس آف روٹیننس, اسٹینڈرڈائزڈ اور کسٹمائزڈ ان ایکٹیویٹیز, اگر ہم اس کا دیں تو روٹین ٹیکنالوجیز آر ایسوسیٹیڈ ود ٹال ڈپارٹمنٹلائزڈ اسٹرکچرز اینڈ فارملائزیشنز ان آرگنائزیشن. اب جو ڈیلی بیسس کے اوپر ٹیکنالوجی کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں, جس میں آپ کے انٹرنیٹس, آپ کی ای میلز, آپ کی دیگر جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہے, اس کی مدد سے جو چیز ایسوسیٹ کر رہی ہے یہ ٹال ڈپارٹمنٹلائزیشن کو سامنے, کہ ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ایک انفارمیشن دوسرے انفارمیشنز کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے, لنک ہو رہی ہے, اینڈ فارملائزیشن, اور ایک جو فارملائزیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے اندر, کیونکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اسپیسیفکلی آپ نے ایک فارملائزڈ وے میں کام کرنا ہے. اس فارملائزڈ وے میں جو فارمیٹ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہے, سیٹ ہے, اس کے مطابق آپ کام کریں گے. روٹین ٹیکنالوجیز لیڈ ٹو, اب روٹین ٹیکنالوجیز کے اندر وہ تمام وسائل, جدید دور کی ٹیکنالوجی جس میں ٹیلی فون, موبائل فون, جس میں انٹرنیٹ, ای میلز اور سوشل میڈیا کے پیجز, یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی کے اندر آپ کنسیڈر کریں گے. یہ روٹین ٹیکنالوجیز ہیں, کوئی اسپیسیفک نہیں ہیں, لیکن روٹین ٹیکنالوجیز لیڈز ٹو سینٹرلائزیشنز وین فارملائزیشن از لو. اور یہ روٹین ٹیکنالوجیز مدد کرتی ہیں, اس سمت میں لے کے جاتی ہیں جس کی وجہ سے سینٹرلائزیشن ہوگی جب فارملائزیشن کا لیول جو ہے وہ لو ہوگا. اس کے بعد نان روٹین ٹیکنالوجیز, اگر ہم ان تمام ٹیکنالوجیز کو یوز نہ کریں ڈیئر اسٹوڈینٹس, تو یہ پھر منسلک ہیں, کنیکٹڈ ہیں ود ڈیلیگیٹڈ ڈیسیژن اتھارٹی. تو یہ نان روٹین ٹیکنالوجیز آر ایسوسیٹیڈ ود
ڈیلیگیٹڈ ڈیسیجنز اتھارٹی، تو یہ پھر اس سے منسلک ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. تو نان روٹین ٹیکنالوجیز اور دیز آر دا کریکٹرسٹکس آف روٹیننس، اسٹینڈرڈائزڈ اور کسٹمائزڈ ان ایکٹیویٹیز. لہٰذا ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیشن بھی جو ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ ڈفر کرتی ہے ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو دوسرے آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کے ساتھ، جو کہ ہمیں اس میں دیکھنا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس وائی ڈو اسٹرکچرز ڈفرز؟ بیکاز انوائرمنٹ. اب امید ہے آپ فالو کر رہے ہیں کہ ہم نے سائز کی وجہ سے بھی بتا دیا، اب ہم آپ کو انوائرمنٹ کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی افیکٹ ڈالتا ہے. اور ایک آرگنائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے ممکن ہے دوسری آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ سے ڈفر ہو، اس لیے کہ یہ یونیفارم تو ہے نہیں. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ کیا ہے؟ انسٹیٹیوشنز اور فورسز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن دیٹ پوٹینشلی افیکٹ دی آرگنائزیشنز پرفارمنس. ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ تمام چیزیں ایکسٹرنلی جو آپ کی جس میں آپ کی تمام وہ فورسز جو آپ کی فرم یا آرگنائزیشن کی تو نہ ہوں لیکن وہ اثر انداز ضرور ہوں، پوٹینشلی افیکٹ دی آرگنائزیشن پرفارمنس. مثلاً اگر آپ کی انوائرمنٹ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو یہ پریکٹیکلی ایک بہت پوٹینشیل قسم کا جو ہے افیکٹ ڈالیں گی آرگنائزیشنس کی پرفارمنس کے اوپر. اور انسٹیٹیوشنز اور فورسز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، اس کے علاوہ جو کمپٹیشن ہے، اس کے علاوہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ جو سوشل کنڈیشنز ہیں، یہ بھی افیکٹ ڈالیں گی آپ کی پرفارمنس کے اوپر. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ذہن میں اور ذہن نشین رہے کہ انوائرمنٹل افیکٹس جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز اور فورسز، وہ تمام ادارے یا وہ تمام قوتیں جو آؤٹ سائڈ ہوں لیکن آپ کے آرگنائزیشنز کے کو پوٹینشلی افیکٹ کریں ان دی آرگنائزیشنز پرفارمنس. تو کی ڈائمینشنس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، کیپیسٹیز کے اندر اگر ہم لیں دا ڈگری ٹو وچ این انوائرمنٹ کین سپورٹ گروتھ. اب کیپیسٹی کیا ہے؟ اس کی ڈائمینشنس کے اندر انوائرمنٹ کے اندر دیکھیں کہ دا ڈگری ٹو وچ این انوائرمنٹ کین سپورٹ گروتھ. اب کیا اس انوائرمنٹ کے اندر وہ تمام سپورٹ موجود ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن اور فرم کو گرو کرنے میں مدد دے؟ تو اس کی ڈائمینشنز لیں گے. اور volatility, the degree of instability in the environment. volatile ہے، volatility کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ عنصر ہے جو آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو انسٹیبل کرے، ڈی اسٹیبلائز کرے، اور جس کی مدد سے آپ پرفارمنس اور آپ کے امپلائیز کی پرفارمنس سامنے نہ آئیں. اور اس کے بعد کمپلیکسٹی کتنی کمپلیکس ہے، اور یہ وہ ہے دا ڈگری آف ہیٹروجینٹی اینڈ کنسنٹریشن امنگ انوائرمنٹل ایلیمنٹس. اور یہ کتنے کمپلیکس ہیں یہ فیکٹرز کہ یہ آپ کی انوائرمنٹ کے ایلیمنٹ کو پولوٹیڈ کریں. لہٰذا یہ کی ڈائمینشنز ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس جس کی مدد سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اسٹرکچر دوسرے سے اس انوائرمنٹلی بھی ڈفر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک کی گروتھ ہے دوسرے کی گروتھ نہیں ہے. تو اوور آل انوائرمنٹ مائٹ کاز بیڈلی اور positively as well as negatively on the performance or which make a structure differ from others. Institutions or forces outside the organization. امید ہے کہ آپ نے یہ اس کانسیپٹ کو سمجھا ہوگا کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اس کو ڈفر کرنے میں ہماری جو ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد بیوروکریسی از ڈیڈ. کریکٹرسٹکس آف بیوروکریسیز پہلے آپ سے ڈسکس ہوا تھا، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو کریکٹرسٹکس آف بیوروکریسی کے اندر اسپیشلائزیشنز، فارملائزیشن، ڈپارٹمنٹلائزیشن، سینٹرلائزیشن، نیرو اسپین آف کنٹرول، ایڈہرنس ٹو اے چین آف کمانڈ. تو دیز آر دی کریکٹرسٹکس آف بیوروکریسی. اس کی مدد سے بیوروکریسی سپورٹ کرے گی کہ اسپیشلائزیشنز ہو. اسپیشلائزیشنز کے بغیر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھنے میں معاونت
نہیں کرے گی. لہٰذا دیر از اے ریکوائرمنٹ ان دی سسٹم وچ ریکوائرز دیٹ دی نیڈ آف دی اسپیشلائزیشنس. تو وہ اسپیشلائزیشنس کے تحت بیوروکریسی, کیونکہ بیوروکریسی رولز اینڈ ریگولیشنس کے اوپر کام کر رہی ہے, لہٰذا وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گی کہ اسپیشلائزیشنز ہو. پھر فارملائزیشنس کو سپورٹ کرے گی, ڈپارٹمنٹلائزیشنس کو کرے گی تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, پرفارمنس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, اور دوسری جو ال پرفارمنس ایکٹیو پرفارم ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے تاکہ آگے لے کے چلیں. سینٹرلائزیشن کو پروموٹ کرتی ہے تاکہ ایک اتھارٹی ہو, سینٹرلائزڈ ہو, تاکہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنی ڈیسیجنس کے ساتھ آرگنائزیشن کو. تو بیوروکریسی اس کو بھی, یہ بھی بیوروکریسی کے کریکٹرسٹکس کے اندر ہے. نیرو اسپین آف کنٹرول, ایڈہرنس ٹو اے چین آف کمانڈ, یہ تمام چیزیں. وائی بیوروکریسی سروائیو. ایک آپ سے ڈیئر اسٹوڈنٹس کوشچنز ہیں کہ یہ کیوں سروائیو کرتی ہے جب اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں, نان فلیکسیبل ہیں, اور رولز کی وجہ سے چیزوں کو جو ہیں وہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے. یہ رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے اور بے جا ان نیسیسری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں, تو پھر یہ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے لارج سائز پریویلز, انوائرمنٹل turbulence can be largely managed, standardizations achieved through hiring people who have undergone extensive educational training. تو اس لیے یہ سروائیو کرے کہ اس میں اسٹینڈرڈائز اچیوڈ تھرو ہائرنگ پیپل, ایسے لوگوں کو ہائر کیا جائے who have undergone extensive educational training, وہ جو کہ ایک بہترین اور ایک مکمل ٹریننگ کے بعد ہائر کیے جائیں اور اس کے بعد وہ جو ہے پروگرس ان کی آئے. اور ٹیکنالوجی مینٹین کنٹرول, اور یہ اس وجہ سے کرے گی کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے کنٹرول کو. تو دیز آر دا تھنگ وچ, تو بیوروکریسی از ڈیڈ کو اگر ہم دیکھیں تو کریکٹرسٹکس آف بیوروکریسی آپ نے دیکھا, اور یہ کیوں وائی بیوروکریسی سروائیوز, وہ اس لیے سروائیو کرے کہ لارج سائز پریویل رہنا چاہیے, انوائرمنٹل ٹربولنس کین بی لارجلی مینجڈ, اسٹینڈرڈائزیشن اچیوڈ تھرو ہائرنگ انڈر gone extensive educational training programs, اور technology maintains control. Organizational designs and employee behavior. اب dear students, یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ کون سے آرگنائزیشنل ڈیزائنس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس پہ جو امپلائیز کے بیہیویئر آئیں وہ کیسے ہوں گے. تو مختلف ہم نے اسٹرکچرس پڑھے, پھر اس کے اندر ہم نے تجویز کیا کہ دیر از اے نیڈ ٹو ڈیولپ اے نیو ڈیزائن ان دی لائٹ آف کرنٹ اور ڈیولپڈ ایکٹیویٹیز, اور اس کی مدد سے ہمارے سارے کانسیپٹ ہم پڑھتے رہے, مختلف قسم کی ہم نے چیزوں کو ایویلیویٹ کیا. اب ریسرچ فائنڈنگس کو اگر ہم دیکھیں کہ آرگنائزیشنل ڈیزائن اور امپلائی بیہیویئر آپس میں کیا کو ریلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور یہ کیا چیز ہیں کہ یہ اس کے امپلائیز کے بیہیویئرز جو چلتے ہیں. تو ریسرچ فائنڈنگز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ وہ ریسرچ فائنڈنگز ہیں جو ہمیں مدد دیتی ہیں اور پتہ بتاتی ہیں کہ سالہ سال کی ریسرچ کے بعد یہ جو سٹرکچرز ہیں کس طرح ڈیولپ کیے جائیں, اور ان میں جو امپلائیز کے اوپر جو بیہیویئر آتا ہے اس آرگنائزیشن کے امپلائیز کا وہ کیسے آتا ہے. تو نمبر 1 فائنڈنگ دیکھیں اگر آپ, تو ورک اسپیشلائزیشنز کنٹریبیوٹ ٹو ہائر امپلائی پروڈکٹیوٹی. اب ورک اسپیشلائزیشنز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, تو ریسرچ کہتی ہے کہ ورک اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے کیونکہ اسی کی مین کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ہائر امپلائی پروڈکٹیوٹی. اگر اسپیشلائزڈ نہیں ہے, کام سیکھا ہوا نہیں ہے, ٹریننگ اویلیبل نہیں ہے, ٹریننگ کورسز نہیں ہیں, ریسرچ نہیں ہے, اور ایریڈیکیشن آف پرابلمس نہیں ہے, ایریڈیکیٹ نہیں کرتے ہیں ہم پرابلمس کو, اوائڈ نہیں کرتے ہیں, لرن نہیں کرتے ہیں, نئی چیزیں انڈکٹ نہیں کرتے ہیں, شیئرنگ نہیں کریں گے, تو پھر امپلائی کی پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی. تو ظاہر ہے ہمیں ورک اسپیشلائزیشنس کا کانسیپٹ کلیئر ہے. اس کانسیپٹ کے تحت ورک اسپیشلائزیشن جو ہے وہ پروموٹ کرے گی اور کنٹریبیوٹ کرے گی اور ٹو ہائر امپلائی پروڈکٹیوٹی, بٹ اٹ ریڈیوس جاب سیٹسفیکشن. لیکن چونکہ جوں آپ
ورک اسپیشلائزڈ ہوں گے, اسپیشلائزیشنس میں ہوں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسی تیزی کے ساتھ آپ کی پرسنل اکنامک یا آپ کو بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز نہ دیے جائیں, جس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ جاب سیٹسفیکشن کو ریڈیوس کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ اسپیشلائزڈ پیپل ہیں, لیکن جو آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے یا جو آپ کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیٹ از وائی یو آر going towards your job satisfaction attitude and behavior, اور آپ frustrated ہیں, دل برداشتہ ہیں. The benefit of specializations have decreased rapidly as employees seek more intrinsically rewarding jobs. اب اس کے بعد ریسرچ فائنڈنگ جو دوسری آئی اس میں یہ کہا ہے کہ جو بینیفٹ ہیں اسپیشلائزیشن کے وہ ڈیکریزڈ ہو سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اگر امپلائی نے انٹرنسیکلی ان کو ایک اچھی جاب مل گئی, ریوارڈنگ جاب مل گئی, اور ریوارڈنگ جابس کے حصول کے لیے انٹرنسیکلی وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, تو پھر یہ آہستہ آہستہ جو بینیفٹ ہیں اسپیشلائزیشنس کے وہ ہم کھو دیتے ہیں, اور کوئی بھی فرم ہے اس کو یہ بینیفٹ جو ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوتے. اس کے بعد نیکسٹ ہے دا افیکٹ آف اسپین آف control on employee performance is contingent upon individual differences and ability, task structure and other organizational factor. تو اس کے بعد جو span of control on employee performance ہے contingent upon individual differences and abilities, task structures and other organizational factors. تو یہ بینیفٹ بھی اس کا بھی جو ہے وہ ایفیکٹ جو ہے وہ اس پہ آتا ہے. اور participative decision making in decentralized organizations is positively related to job satisfaction. اور اگر ہم decentralized decision making کو پروموٹ کریں تو پھر یہ ریلیٹڈ ہے جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ, کیونکہ اس جاب سیٹسفیکشن ان ڈیسیجنس کے اندر ان امپلائیز کا بھی حصہ ہے جو اس میں کام کر رہے ہیں. تو ان کے اپنے ڈیسیجنس کے مطابق ان کے اپنے ڈیسیجنس کے بارے میں بات جو بھی آؤٹ کم آئے گی تو وہ اس سے مزید جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے, اپنی جاب سے مطمئن ہوں گے اور بہتر طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ ریسرچ فائنڈنگس تھیں جس کی مدد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کون سا آرگنائزیشنل ڈیزائن اور اس ڈیزائن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد جو امپلائی بیہیویئر سامنے آتا ہے وہ کیا ہے, اس کی کو ریلیشن بنتی ہے. تو لہٰذا یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ٹو ایویلویٹ دا اسٹرکچر آف آرگنائزیشنل اسٹرکچرز, اور ان دی لائٹ آف دیٹ اسٹرکچرز ہم نے ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکچرز کو اسٹڈی کیا, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھا, اس کے فیکٹس کو دیکھا, اور پھر ہم نے اس سمت میں سفر کیا کہ کس طرح نئے ڈیزائن کیے جائیں جو فارمیٹ ہیں, پھر کس طرح پھر یہ چیز دیکھی کہ کس طرح ڈفر کرتا ہے یہ ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ, اور ان وچ ٹائپ آف فیکٹرز انوالو وچ ڈفرینشیٹ ون آرگنائزیشنز ٹو ادر. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک دفعہ ہم پھر سمری کر لیتے ہیں کرنٹ لیکچر کی, تاکہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو یاد رکھ سکیں اور پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اندر آپ لے آئیں. میٹرک اسٹرکچرز ہم نے پڑھا, اسٹرکچر دیٹ کریٹ ڈیول لائنز آف اتھارٹی, دو طرح کی اتھارٹیز پیرلل کام کرتی ہیں, اینڈ کمبائنز فنکشنل اینڈ پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنس کی, اور پھر کی ایلیمنٹس اس کے دیکھیں, گین دا ایڈوانٹیجز آف فنکشنل اینڈ پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنس وائل اوائڈنگ دیئر ویکنیسز, اور پلس فیسیلیٹیٹ کوآرڈینیشن آف کمپلیکس اینڈ انٹرڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز. اور اس میں اس کی مدد سے جو ہمیں ڈیول اتھارٹی اور ڈیول لائن اتھارٹی کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی کوآرڈینیشن اور اس کمپلیکس اور آپس کی کمپلیکس اور انٹرڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیشن میں ہمیں مدد ملے گی, اور ہم بہتر طریقے کے ساتھ کمپلیکس ایکٹیویٹیز کو اور انٹرڈیپینڈنٹ ایک دوسرے کے اوپر جو ہم نے ڈیپینڈنٹ کر کے جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کی مہم مار کے بریک ڈاؤن کیا تھا یونٹی آف کمانڈ کانسیپٹ کو اور اس کے جو ایلیمنٹس تھے, اور ٹیم اسٹرکچر ہم نے ترتیب دیا. تو ٹیم اسٹرکچر کو جب ہم نے ڈیفائن کیا, دا یوز آف ٹرم ایز دی
central device to coordinate work activities. Dear students, پھر ہم نے characteristics کو دیکھا, break down departmental barriers. ڈپارٹمنٹل بیریئرس کو بریک ڈاؤن کرنے میں یہ ہماری معاونت کرتی ہے, اور اس کے بعد ڈی سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے ٹیم لیول کو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ریکوائر امپلائی ٹو بی جنرلسٹ ایز ویل ایز اسپیشلسٹ, کریٹ اے فلیکسیبل بیوروکریسی. تو یہ وہ چیزیں تھی ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ہم نے آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کو پڑھنے میں جو ہے وہ صرف کی. مجھے امید ہے کہ اب جب بھی آپ کسی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ تمام رجحانات ہوں گے, اور اس کی مدد سے آپ اس اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے کے بعد بہتر طریقے کے ساتھ ایک اسٹرکچر جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ بھی لیں کہ آپ ایک ایسا ان تمام چیزوں کو جو اس کا بیک گراؤنڈ ابھی ہم نے بتایا کہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کون کون سے ڈفرینشیشنز ہیں, وہ کون کون سے اسپیکٹس ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ. اس کو آپ دیکھیں اور ایک بہتر اور بہترین قسم کا آج کے جدید دور کو سامنے رکھ کے, اس کی تمام ٹیکنالوجیز کو اور انوویشنز کو سامنے رکھ کے کہ آپ کوئی اسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی اسٹڈی میں مدد دے یا آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں مدد دے. تو یہ وہ آج کی تمام پروسیڈنگز تھیں جو ہم نے کمپلیٹ کی, اور اب ہم قابل ہو گئے کہ ہم اسٹرکچرس کو اسٹڈی کر سکیں, ڈیزائن کر سکیں, اور اس کے وہ تمام ایفیکٹس کو دیکھ سکیں کہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ڈفر کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, ان وجوہات میں کون کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں جو ہماری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھنا کہ اس کی پریکٹیکلٹیز کو آپ نے ضرور اسٹڈی کرنا ہے کہ کس طرح ایک فرم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور اپنے ڈیسیجنز کو وہ کرتی ہے. تو انوویشنز کے کانسیپٹ کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح انوویشن کا کانسیپٹ یہ ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے اور ان کی آؤٹ کم جو ہے وہ بہتر طریقے سے آتی ہیں. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی ڈسکس اینڈ فلفل دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشنل اسٹرکچرز, اینڈ we are now currently hope inshallah we are able to develop our own structures and able to study the existing structure of different organizations as a case study بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے آج کا لیکچر بہتر طریقے کے ساتھ سنا ہوگا. اب اس کے اوپر آپ اپنے نوٹس لیں گے, لٹریچر کو ریویو کریں گے اور وہ کانسیپٹ دیکھیں گے, ریسرچ کے بعد جو کانسیپٹ دیے گئے, جو فائنڈنگز آئی ہیں, تو ان فائنڈنگز کو ایکسپلور کر کے کوشش کریں کہ اس کا موازنہ جو ہے اپنی تھیوری کے ساتھ کریں اور اس قابل ہوں کہ ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اندر لے کے جائیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ اگلا جو تعلیمی سفر ہے اس کو بہتر طریقے سے اختیار کریں گے اور جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور بہتر طریقے سے ہم جو ہے اپنے تعلیمی استعداد کو بڑھائیں گے. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.